السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس کلپ کے اندر میں آپ کے سامنے شریعت اسلامیہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے 2 احادیث سے آپ کے لیے ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ جس کے اندر آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو دلہن کی تلاش ہے، تو آپ اس پریشانی کے اندر ہیں کہ دلہن کیسی ہونی چاہیے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروں، اپنے بھائی کی شادی کروں، اپنے عزیز رشتہ دار کی شادی کروں۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے لڑکی کا انتخاب کرنے میں۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لڑکی کا جو ہے خاندان کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع۔ اس معاشرے کے اندر عورت سے شادی کرنے کے 4 بڑے بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ مرد جب عورت سے شادی کرتا ہے تو 4 چیزوں میں سے ایک چیز کی وجہ سے کرتا ہے۔ تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزیں کون سی ہیں؟ لمالہا، پہلی چیز تو لوگ دیکھتے ہیں کہ عورت مالدار ہو تو چلو اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ ولحسبھا، دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ حسب نسب والی ہو، خاندان والی ہو، اچھا خاندان ہو، کنبہ قبیلہ ہو، اس کے ساتھ مرد شادی کر لیتا ہے۔ آگے والے جمالہا، تیسری چیز جس کی بنا پر مرد عورت سے شادی کرتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مرد عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر والدینہا، اور عورت کے دین کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی نیک سیرت ہونے کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تریبت یداک، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر کے اندر اپنا مشورہ دیا ہے، اپنا حکم دیا ہے، اپنا انتخاب دیا ہے اور اپنی طرف سے ٹرپ دیا ہے کہ تم نے کس قسم کی عورت سے شادی کرتے وقت کس چیز کو زیادہ ترجیح دینی ہے۔ 4 چیزیں بیان کی ہیں، حسب نسب، مال، خوبصورتی، دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر کے اندر اصل بات کی ہے، فاظفر بذات الدین تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، جب بھی تو شادی کرنے لگے، جب بھی تم شادی کرنے لگو تو دین والی عورت کو ترجیح دو، دیندار عورت کو مالدار عورت پر ترجیح دو، دیندار عورت کو خوبصورت عورت پر ترجیح دو، مالدار عورت کو حسب نسب والی عورت پر ترجیح دو، اگرچہ وہ غریب ہو، غریب گھرانے سے ہو۔ تو اگر سب سے پہلے آپ دین کو، دینداری کو، ایمانداری کو جو ہے پہلی ترجیح دے، اس کے ساتھ اگر حسن بھی آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اس کے ساتھ اگر حسب نسب بھی اچھا ہو، خاندان اچھا ہو تو یہ بھی اللہ کی دین ہے، اس کے ساتھ اگر وہ مالدار بھی ہو تو یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ لیکن سب سے ضروری چیز عورت دیندار ہونی چاہیے، عورت ایماندار ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ عورت اللہ کی نافرمان ہو، جو اللہ کی نافرمان ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے شوہر کی بھی نافرمان ہوگی، جو اللہ کی حدوں کو پار کرے گی وہ شوہر کی حدوں کو کیسے قائم رکھ سکے گی؟ جو اللہ کی حدوں کا خیال نہیں رکھے گی، اللہ کے حکم کا خیال نہیں رکھے گی، وہ شوہر کے حکم کا خیال کیسے رکھے گی؟ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری روایت ابو داؤد کی 1664 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم ما یکنز المرأة الصالحة اذا نظر الیہا سرته واذا غاب عنها حفظته، کیا تمہیں میں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم بھی خزانہ جمع کرنے کے بڑے شوقین ہیں، مال، روپیہ، پیسہ۔ آپ نے فرمایا میرے امتیوں کیا میں تمہیں بہترین خزانے کی خبر نہ دوں؟ کون ہے جو بہترین خزانہ لینا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المرأة الصالحة، نیک بیوی، دیندار بیوی ایک بہترین خزانہ ہے۔ دیندار بیوی کیا کرتی ہے؟ اذا نظرت الیہا، اذا نظر الیہا سرتہ،
جب اس کا خامد اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْهُ، اور جب اس کا خامد گھر پہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خامد کے مال کی حفاظت کرتی ہے، خامد کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، خامد کے پیچھے اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ہر ایک چیز جو کہ شوہر کے ساتھ منسوب ہے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے۔ کون؟ جو نیک بیوی ہوگی۔ یہ ساری صفتیں حسن والی میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ ساری صفتیں مال والی میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ ساری صفتیں حسب نسب والی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری صفتیں اگر جمع ہو سکتی ہیں تو مالدار جو ہے دیندار عورت کے اندر۔ تو آخر کے اندر میری اتنی سی ریکویسٹ ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ہمیں بھی کسی معاملے کے اندر ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو اللہ ہمیں عورت کے انتخاب میں دیندار عورت کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو بیاہتے وقت، بڑے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی چھوٹے بھائیوں کی شادی کرتے وقت، انتخاب کرتے وقت عورت کا دیندار ہونا یہ ضروری شرط رکھے۔ انشاءاللہ تعالی گھروں کی پریشانیاں، مصیبتیں ساری کی ساری اللہ ختم کر دے گا۔ وما توفیقی الا